الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ امر بالمعروف واجب ہے، مقصد حسین ہے، اور امر بالمعروف کے ہورائزن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ امر بالمعروف ایک وسیع چیز ہے. ہر معروف اور ہر اچھائی کا، ہر نیکی کا سماج میں امر ہونا چاہیے، نافذ ہونا چاہیے، اسٹیبلش ہونا چاہیے. کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل بیت نے، اور مولا علی علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا، ہمارے امام حسین علیہ السلام تک ہم نے دیکھا کہ امام لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں کو حق کو فالو کرنا یا حق کو قربان کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، صرف چند دینی رسومات انجام دینے میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا مولا علی کس طریقے سے نہج البلاغہ میں بار بار لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ حق کا ساتھ دو، آؤ حق کا ساتھ دو، لیکن لوگ حق کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو یہاں تک ابھی تک ہم نے جو جتنی گفتگو کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ساتھی بنے، یاور بنے، ناصر بنے، مددگار بنے، تاکہ ان کے مشن اور مقصد کو سپورٹ کر سکیں. ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے ان کے دین کو لے کے آگے چلنے کی، یعنی ان کا دین ہمارے ذریعے سے پھیلے گا. تو ہمیں ناصر و یاور و مددگار بننا ہے. ابھی تک ہم نے یہ گفتگو کی. لیکن اگر آپ اہل بیت کی لائف دیکھتے ہیں تو 250 سالہ جو زندگی ہے معصومین کی، تو امام علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہتے ہیں، قیام نہیں کرتے. پھر خلافت ملتی ہے، خلافت میں 3 جنگیں ہوتی ہیں. پھر امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، سکوت کرتے ہیں، یا امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوتی ہے. پھر امام حسین بھی 10 سال صلح میں رہتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں. پھر چوتھے امام کربلا سے جب پلٹتے ہیں، اس کے بعد 35 ایئرس مولا کی حیات ہے. یعنی چوتھے امام کی امامت کا پیریڈ رہبر معظم، رہبر شہید کہتے ہیں، شاید سب سے سخت ترین کسی امام کی امامت کا دور تھا تو وہ چوتھے امام کے دور تھا. یعنی امامت کا آغاز روز عاشور سے ہوتا ہے، اور ان حالات میں ہوتا ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کا فیئر اتنا شدید تھا لوگوں کے اندر کہ کوئی اف تک کہنے کو تیار نہیں تھا. حتیٰ مدینہ کا گورنر اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی کرنے کی کوشش کی تو میں تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دوں گا. امام کہتے ہیں ارتد الناس الا الثلاثہ، امام کہتے ہیں میرے بعد، یعنی امام حسین کے بعد صرف 3، 9 یا 10 یا 11 لوگ صرف مسلمان بچ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے. یہ حالات ہے امام کی امامت کا، اور امامت امام کے ہاتھ میں آتی ہے. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں مولانا چوتھے امام کے زمانے میں بھی تو مدینہ پہ حملہ ہوا، مکہ پہ حملہ ہوا، چوتھے امام موجود تھے، قیام کیوں نہیں کیا چوتھے امام نے؟ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا پڑے گا عزیزان گرامی کہ اہل بیت، 2 چیزیں میں کہوں گا بنیادی طور پر. پہلی چیز یہ ہے کہ کربلا ایک ہونی تھی.
دیگر ائمہ کو کربلا کو ایک ایونٹ سے نکال کر ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کرنا تھا. دشمن چاہتا تھا کربلا ایک ایونٹ بن کے باقی رہے, ایک ایونٹ ہو گیا. اہل بیت نے کوشش کی کہ کربلا کو ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کر دیں, جو آئیڈیالوجی ہماری نظریے کی سینٹرل پوائنٹ بنے. ابھی مجھے اس طرف نہیں جانا ہے, میں فوکس کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے. لیکن چوتھے امام نے کیا کیا؟ چوتھے امام نے قیام کیا, لیکن کیونکہ حالات ڈیفرنٹ تھے قیام ڈیفرنٹ تھا. ہر بار قیام تلوار سے نہیں ہوتا, قیام کے الگ الگ فارمز ہیں. توجہ کیجئے, رہبر معظم شہید کہتے ہیں کہ دیکھیے اہل بیت کی زندگی کا پرپز اور قیام پرپز سب کا ایک تھا, ظالمین کی مخالفت اور عدل کی کوشش, اور سماج میں عدل کی حکومت بنے اور الہی حکومت سماج میں ہو. یہ ہر امام نے کوشش کی, لیکن حالات ڈیفرنٹ تھے تو وہ کوشش بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی تھی. تو چوتھے امام کا زمانہ آیا تو سختی ہے. اس سختی میں چوتھے امام نے کیا کیا؟ چوتھے امام نے سب سے پہلے, آپ سوچیں کہ پورے مدینہ میں کوئی مسلمان کوئی نہیں ہے, یعنی وہ صبح مسلمان ہوتے تھے شام کو کافر ہو جاتے تھے, اتنا دشمن کا خوف ہے. کربلا ہو چکی ہے, لوگوں میں خوف ہے کہ انہوں نے حسین کو مار دیا تو ہمیں کیا چھوڑیں گے. اس دوران چوتھے امام نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی؟ پہلا, امام کی تدریس, امام کا خطبہ دینا, امام کا لوگوں کو بیان کرنا, اس کے اوپر بین لگا دیا. تو امام نے اس زمانے میں دعاؤں کو ذریعہ بنایا تبلیغ کا. دعاؤں میں توحید بھی ہے, دعاؤں میں نبوت بھی ہے, دعاؤں میں ولایت بھی ہے, دعاؤں میں جہاد بھی ہے, دعاؤں میں دشمن سے لڑنے کا طریقہ بھی ہے. یعنی پوری اسلام کی تعلیمات چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچائی. دوسرا کام, جلدی جلدی بیان کروں کہ مجھے اور بھی چیزیں بیان کرنی. دوسرا کام جو امام نے کیا, ہم نے ہمیشہ سنا کہ امام غلاموں کو خریدتے تھے اور پھر آزاد کر دیتے تھے. ایسے نہیں کرتے تھے امام غلاموں کو خریدتے تھے, پھر ان کی تربیت کرتے تھے, اور تربیت کرنے کے بعد جب وہ مبلغ بن جاتے تھے تو مبلغ بنا کے دوسرے شہروں میں بھیجتے تھے آزاد بنا کر. تو حالات بدلے تو مقصد وہی تھا, اسی لیے امام کو بھی شہید کیا گیا. ظالم سے مخالفت تھی, لیکن اپروچ ابو گراؤنڈ نہیں تھا, انڈر گراؤنڈ تھا. تو رہبر کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی اور گول کے اندر ڈیفرنس نہیں ہو سکتا, لیکن اس گول تک پہنچنے کے لیے اسٹریٹجی, جیسے زمانہ بدلتا ہے, مکان بدلتا ہے, زمان اور مکان کے لحاظ سے اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, گول ہمیشہ ایک ہی رہے گا. بس ہم چوتھے امام کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوشش ہے, تلاش ہے. کربلا کو کربلا باقی رکھا چوتھے امام نے. ہمیں لگ رہا تھا صرف گریہ ایموشنل ایکشن ہے, نہیں, گریہ قیام کا پارٹ تھا, گریہ ریزسٹنس کا پارٹ تھا. آپ غور کریں, چوتھے امام لوگوں کو پیسہ دیتے تھے اور پیسہ دے کے کہتے تھے جاؤ حج کرو, ایک شرط کے ساتھ کہ جب حج میں جاؤ گے تو مینا کے میدان میں جب پہنچو گے تو مینا کے میدان میں امام حسین کی مجلس ضرور کرنا. یہ ایک ایموشنل ایکشن تھا, یہ ایک اسٹریٹجک پلان تھا.
مینا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ حج انشاءاللہ خدا آپ سب کو حج نصیب کرے. حج پہ جب آپ جاتے ہیں تو حج ایک بہت ہی فزیکلی ایگزاسٹیو ایکٹیویٹی ہے. یہاں جاؤ، یہ کرو، یہ 7 بار یہ کرو، پتھر مارو، آپ تھک جاتے ہیں. لیکن مینا پہ پہنچتے ہیں تو مینا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. مینا میں ایکٹیویٹیز کم ہے. مینا خدا نے اس لیے رکھا تھا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان حج اینڈ کرتے ٹائم ایک کامن میسج لے کے پلٹیں، تاکہ وہ جو حج ہو وہ ایک حج مسلمانوں کی سب مشکل حل کرنے کے لیے کافی ہو. یونائٹڈ امت اور ایک حج کے پیغام سے سب پلٹ کے جائیں اور یونائٹڈ ایکشن کے ساتھ امپلیمنٹیشن کریں. کیونکہ حج میں لوگ مکہ سے بھی آئیں گے، مدینہ سے بھی آئیں گے، سیریا سے بھی آئیں گے، ہر جگہ سے حج سے آئیں گے. دشمن بنی امیہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے غم کو لوگ بھلا دیں. چوتھے امام حج کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام پہنچانا چاہتے تھے. حسین شہید ہو گئے. جب مجلس ہوگی، گریہ ہوگا، لوگ کہیں گے حسین شہید ہو گئے، تو سوال بھی ہوگا شہید ہوئے تو مارا کس نے؟ اور جب کہا جائے گا مارا کس نے تو بنی امیہ کے چہروں سے نقاب اڑ جائے گا. تو اہل بیت نے چوتھے امام کے بعد 5ویں 6 ہر امام نے کوشش کی کربلا کی آئیڈیالوجی کو دنیا تک پہنچائیں، اور جس کا اثر ہم آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. یہاں پر مجھے صرف ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ جب ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں قیام کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو مائنس کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. بس جو قیام کی بات ہے، نہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کو کرنا ہے اور ہمیں قیام بھی کرنا ہے. اور قیام کے فارمز الگ الگ ہوتے ہیں. جیسا زمانہ ہوگا ویسا قیام ڈیفرنٹ ہوگا. کہیں پر کچھ اور ہوگا، کہیں پر کچھ اور ہوگا. لبنان میں کچھ اور ہوگا، انڈیا میں کچھ اور ہوگا، ایران میں کچھ اور ہوگا، تنزانیہ میں کچھ اور ہوگا. کاپی پیسٹ نہیں ہے. زمانے کے حالات، مکان کے حالات، سیاست سب سمجھتے ہوئے، لیکن ایٹیٹیوڈ ریزسٹنس کا ہونا چاہیے. اسٹریٹجی بدل سکتی ہے لیکن ایٹیٹیوڈ نہیں بدل سکتا، گول نہیں بدل سکتا. بس عزیزان گرامی، یہاں تک صرف آپ کو ایک پوائنٹ آج بیان کرنا تھا. وقت نہیں ہے چوتھے امام کی زندگی اور یہ کربلا کے موومنٹ کو کس طریقے سے چھٹے امام کو صرف تھوڑا سا پیریڈ ملا جب بنی عباس اور بنی امیہ لڑے. یہ جو کربلا کی زیارت اور فلسفہ زیارت اور یہ پورا کانسیپٹ ہے، یہ چھٹے امام نے صرف اتنے چھوٹے سے پیریڈ میں اسٹیبلش کیا ہے. چھوٹا سا پیریڈ امام کو ملا تھا، صرف بہت چھوٹا سا پیریڈ، جب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. بس اتنے پیریڈ میں امام نے پوری زیارت کی فلسفی کو اسٹیبلش کر دی. خوب، یہاں تک میں اپنی بات کو روکتا ہوں عزیزان گرام. اب آپ سنیں، جنگ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک جنگ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہارڈ وار، جس میں لوگ اسلحے لاتے ہیں، بندوق لاتے ہیں، بم لاتے ہیں، میزائل مارتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں ہارڈ وار. ایک وار ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سافٹ وار. سافٹ وار میں بم نہیں گرتا لیکن عقیدے برباد ہو جاتے ہیں. سافٹ وار یعنی وہ چیز جو میڈیا کے ذریعے سے انسان کے ذہنوں میں اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے کہ لوگ اپنے عقیدے کو بغیر سمجھے پورے عقیدے کو تبدیل کر دیں. تو یہ جنگ الگ الگ اس کے فارمز ہیں. ایک فارم جنگ کا کیا ہے؟ میدان میں جا کے لڑنا. ایک فارم ہے ذہنوں کی جنگ.
جو اصل میں حقیقت میں ذہنوں پہ کنٹرول کرتا ہے وہ جیتتا ہے۔ اب غور کریں کیسے جنگ اس زمانے سے لے کے آج تک ہوتی رہی، میڈیا کی جنگ۔ آپ نے ہمیشہ سنا کہ جب مولا علی شہید ہوئے اور شام میں بات پہنچی کہ مولا علی شہید ہو گئے، تو شام والوں نے کیا کہا؟ کہاں شہید ہوئے؟ کہا نماز میں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میڈیا ان کا کتنا سٹرونگ تھا کہ وہ جو نریٹو پش کرنا چاہتے تھے شام والے اسے اپنا عقیدہ سمجھ کے مان رہے تھے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کو واقعی شام والے نعوذ باللہ بے نمازی سمجھتے تھے۔ یہ ان کا میڈیا تھا۔ امام حسین کا جب قافلہ آتا ہے شہادت کے بعد، اہل حرم آتے ہیں تو بار بار کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ باغی ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یعنی اپنا نریٹو کو پش کیا جاتا ہے۔ لوگ اس لیے نہیں آئے تھے کہ نواسِ رسول شہید ہوا ہے، لوگ اس لیے آئے تھے کہ گورنمنٹ نے ایک نریٹو بنایا تھا۔ وہ نریٹو یہ تھا کہ ایک کوئی باغی ہے جس نے بغاوت کیا ہے، جو آپ کے فائدے میں جو چیزیں ہیں اس کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی تھی، اس لیے مارے گئے ہیں۔ ہر زمانے میں اہل بیت کے نریٹو کے سامنے دشمن نے اپنے نریٹو کو پش کیا ہے۔ یہاں سے دشمن کی نریٹو اور وار کو سمجھنا ہے کہ میڈیا وار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، رہبر معظم کی شہادت سے پہلے رہبر معظم نے پچھلے 3-4 سال میں سب سے زیادہ تاکید جس کام کی طرف کی ہے کہ میں سپاہی بننا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا سب سے بڑی ذمہ داری اس زمانے میں جہاد تبیین ہے۔ کہا علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے، یونیورسٹی سٹوڈنٹس کی بھی یہی ہے، لیکچررز کی بھی یہی ہے، عوام کی بھی یہی ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری اس زمانے میں جہاد تبیین ہے۔ جہاد تبیین کسے کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بیان کروں گا، ساتھ دیجئے۔ جہاد اور نیکی میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان بہت گرمی ہے، دھوپ ہے، اس میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ جہاد ہے یا نیکی ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاد ہے، رہبر کہتے ہیں جہاد نہیں ہے، کہتے ہیں نیکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد کے لیے شرطیں ہیں۔ جہاد کے اندر 2 ایسپیکٹس کم سے کم ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کے لیے کیا جائے، 2 دشمن خدا کے مقابلے میں کیا جائے۔ جہاد وہی عمل ہو سکتا ہے جو دشمن خدا کے موومنٹ کو روکنے کے لیے دشمن خدا کے مقابلے میں جو عمل کیا جائے اسے جہاد کہیں گے، وگرنہ نیکی ہے جہاد۔ یعنی وہاں سے دشمن خدا ایک کوشش کر رہا ہے، اب وہ ہر قسم کی کوشش ہو سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جو ایفرٹس کیا جائے گا اسے کہیں گے جہاد۔ ایک خاتون تھی، حضرت زید کے قیام کا زمانہ ہے، حضرت زید قیام کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ رہبر معظم نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ اس خاتون نے صرف 2 درہم دیا تھا جہاد میں سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص تھا جو روز کھانا کھلاتا تھا کئی 100 لوگوں کو۔
رہبر کہتے ہیں یہ جو کئی 100 لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن اس کا 2 درہم اس کے کئی 100 لوگوں کے کھانا کھلانے پہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے لیے بھی ہے اور یہ دشمن کے مقابلے میں بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، پہلی چیز رہبر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاد، جہد، کوشش، ٹرائی کے اندر 2 ایسپیکٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی بنانی بھی ہے، دشمن کے مقابلے میں بیریئر بھی کھڑا کرنا ہے۔ جب یہ دونوں چیز ہوگی تو جہاد ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تبیین یعنی وہ سماج، بیان سے ہے، یعنی وہ سماج جہاں پر کنفیوژن ہے، ڈاؤٹس ہے، جہاں پر دشمن جو ہے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس سماج میں جہاں کنفیوژنس ہیں، پرابلمز ہیں، لوگوں کے اندر ڈاؤٹس ہے، لوگوں کے اندر افواہیں ہیں، اس سماج کے اندر تبیین کرنا یعنی حق اور باطل کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ حق اور باطل ایسے جدا ہو جائے جیسے سونا اور پیتل الگ ہو جائے۔ تبیین یعنی رہبر کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو آج کا زمانہ ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان تبیین کرے، جہاد تبیین کرے، حق و باطل میں فاصلہ ڈالنے کے لیے اس طریقے سے کوشش کرے کہ دشمن باطل میں کامیاب نہ ہو سکے اور آپ حق کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ زندہ آباد، مردہ آباد۔ عزیزان گرامی، خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خدا کہتا ہے قرآن میں کہ حق کو باطل سے نہ چھپاؤ۔ یعنی دشمن کیا کوشش کر رہا ہے کہ حق کے سامنے باطل کا لیئر بنائے تاکہ حق چھپ جائے۔ مومن کی ذمہ داری ہے باطل کے لیئر کو گرا کے حق کو دنیا کے سامنے پہنچائے۔ یہ ہے جہاد تبیین۔ یعنی میں ایک زمانے میں زندہ ہوں جہاں دشمن نے میرے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے 100 اسٹریٹجیز بنائی ہے۔ میرے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ میں دشمن کی اسٹریٹجیز کو بھی توڑ سکوں اور اپنے جوانوں کو دیندار بھی بنا سکوں اور ان کو دشمن کے مقابلے کھڑا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر سکوں۔ عزیزان گرامی، جہاد تبیین یعنی آج کے زمانے میں میڈیا وار کے اندر اپنا رول آئیڈینٹیفائی کرے اور انسان یہ انشور کرے کہ حق و باطل کی جنگ کے اندر وہ ایک رول پلے کرے۔ مثال کے طور پر مولانا، آپ تو قیام نہیں کر رہے ہیں، اتنے دن سے مجلس پڑھ رہے قیام کرو قیام کرو، آپ تو نہیں کر رہے ہیں۔ میرا قیام میڈیا میں ہے۔ میں نے اپنا رول دشمن کے مقابلے میں آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ میرا رول دشمن کے مقابلے میں کیا ہے۔ آپ کو اپنا رول دشمن کے مقابلے میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، قیام تو کرنا ہے، کس فارم میں کرنا ہے وہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ ہر زمانے میں دشمن نے کس طریقے سے میڈیا کا استعمال کیا تھا۔ آپ سنیں، معاویہ کے زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ منبر، شاعر، امام جمعہ اور خواص یعنی ان کے قبیلوں کے سردار، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے انفلوئنسرز۔ So you influence the influencers and influencers influence the people. آج میڈیا میں وہی ہوتا ہے، صرف ٹیکنالوجی یعنی چینج نہیں ہوا ہے، اصول وہی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا ابھی۔
شاعر اس زمانے میں شاعری امپورٹنٹ تھی، آج میڈیا امپورٹنٹ ہے، آج سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے۔ اس زمانے میں جو ممبر پہ جاتا تھا وہ امپورٹنٹ تھا، آج کے زمانے میں ہمارے لیے ممبر پہ جاتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، جو کلپ بناتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ فارم آف کمیونیکیشن چینج ہو گیا۔ اس زمانے میں جو خواص تھے، جو اس زمانے کے انٹلیکچوئلز مانے جاتے تھے، ان کے ایمان مضبوط نہیں ہوتے تھے، اس لیے جیسے ہی ان کو ڈرایا جاتا تھا ڈر جاتے تھے، پیسہ دیا جاتا تھا بک جاتے تھے۔ یہ دشمن استعمال کرتا تھا۔ جلدی جلدی بیان کروں کیونکہ بہت اہم چیزیں بھی بیان کرنا ہے، خصوصاً جوانوں سے ریلیٹڈ۔ عزیزان گرامی، ٹیکنیکس کیا کیا استعمال کرتے تھے دشمن، وہی ٹیکنیکس آج تک استعمال ہوتی ہے۔ اب غور کریں، ایک ٹیکنیک کا نام ہے ایموشنل اپیلنگ۔ دو تاریخ کے ایگزامپلز دے رہا ہوں، آپ غور کریے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں لوگ ایموشنز کو استعمال کرتے تھے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، تاکہ لوگ حق و باطل میں کنفیوز ہو جائیں۔ ایک مثال سنیں، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ ابو سفیان کو پتا چلتا ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ اور مسلمان آگے کھڑے ہوئے ہیں، مکہ میں جو ہم نے مال لوٹا تھا وہ لینا چاہتے ہیں واپس۔ تو اس نے یہ کیا، غور کریے گا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام زمزم تھا، تاریخ نے لکھا ہے۔ یہ مکہ گیا اور مکہ جانے کے بعد اس نے جیسے ہی مکہ سے پہلے آیا پہنچا، اس نے اپنے اونٹوں کے کان کاٹ لیا، گھوڑوں کے کان کاٹ لیا اور اونٹوں کو اور گھوڑوں کو زخمی کر دیا، خود اپنے کپڑے پھاڑ لیا اور خود اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ اور مکہ کے اندر جب انٹر ہوا تو روتے روتے اور سر پیٹتے پیٹتے انٹر ہوا کہ مسلمانوں نے ہمارے کاروان پہ حملہ کر دیا۔ اے مکہ والوں، اگر تم نہیں جاگے، تم نہیں لڑے، تم نہیں آئے میدان میں تو مکہ والے تمہارا، مدینہ والے کبھی تمہارا مال آنے نہیں دیں گے، راستہ ہمارا خراب ہو گیا، ہماری اکنامکس تباہ ہو جائے گی، ہرمز جیسا، وہ مدینہ سے ہمارا مال گزر نہیں پائے گا، اور یہ پرابلم ہو جائے گی، وہ پرابلم ہو جائے گی۔ سر پیٹنے لگا، رونے لگا۔ مکہ کے اندر پوری لہر پھیل گئی، ایموشنلی لوگ چارج ہو گئے کہ ہمیں اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں لڑنے جانا ہے۔ غور کریے گا، جب بھی کوئی ایموشنل بات پیش کی جاتی ہے تو لوگ اس کے بجائے کہ سوال کریں کہ واقعی سچ ہے یا نہیں، ایموشنز میں بہہ جاتے ہیں۔ ایموشنل اپیل ایک ٹیکنیک ہے، جس ٹیکنیک کے ذریعے سے آپ کوئی ایموشنل بات بولو، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ ممبر سے ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو، ایموشنز کی وجہ سے لوگ ریشنلٹی سے نکل کر ایموشنل ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ ریزلٹ کیا ہوا؟ مکہ والے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کعبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، زمزم اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں جاؤ گے لڑنے؟ کہا نہیں۔ تو چوڑیاں یا عورتوں کے زیور اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، کہتا ہے جا، اگر نہیں لڑنے آتا تجھے اور اتنا ہی تو بزدل ہے تو جا یہ زیور پہن لے اور جا وہاں بیٹھ جا۔ اس شخص کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ فوراً وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے اور لڑنے جاتا ہے، اور وہیں جنگ بدر میں واصل جہنم ہو جاتا۔ مثالیں بہت ہیں تاریخ میں، صرف ٹیکنیک بتا رہا ہوں۔ ٹیکنیک کیا ہے؟ ایموشنل اپیل۔
وہ کل بھی تھی، وہ آج بھی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ 40,000 لوگوں کو ایران نے مار دیا۔ ایموشنل اپیل ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایموشنز کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ مولانا نے عزاداری کے خلاف بول دیا، بس ختم، پبلک سوچے گی نہیں بولا کیا، ہوا کیا، نہیں، ختم۔ کیوں؟ کیونکہ ایموشنل اپیل ہے۔ جب ایموشنز حاوی ہو جاتے ہیں، ریشنلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایموشنل اپیل کل بھی ایک ٹیکنیک تھی، آج بھی ایک ٹیکنیک ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ ایموشنل اپیل پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ ایموشنز کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ایموشنز کو کہا ہے عقل کے سائے میں ہونا چاہیے۔ ایموشنز اللہ نے بنایا ہے انسان کے اندر، انسان آپ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ایموشنز ہے کربلا، ایموشنل انرجی کا نام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کربلا عقل کے سائے میں ہے۔ بس رسول اللہ یا اہل بیت یا مولا علی جب جنگوں میں جاتے تھے تو جنگوں میں خطبے دیتے تھے، اور خطبے احساساتی ہوتے تھے، ایموشنل ہوتے تھے، تاکہ لڑنے سے پہلے لوگ تیار ہو سکیں۔ رجس پڑھا جاتا تھا۔ تو ایموشنل انرجی یا ایموشنل اپیل غلط نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ہمیشہ سے دشمن کرتا ہے۔ ایک اور ٹیکنیک ہے فیک نیوز۔ آپ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ ہے۔ اب یہ چیز مجھے آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے سب کے لیے۔ تیسری ٹیکنیک ہے پروپیگنڈا کرنا۔ اتنی بار جھوٹ بولو، سنے ہوں گے نا آپ نے، جھوٹ بولو، پھر بولو، پھر بولو، اتنی بار بولو کہ جھوٹ لوگوں کو سچ سمجھ میں آ جائے۔ خوب عزیزان گرامی، تاریخ میں صرف آپ کے سامنے کچھ تاریخ کے منظر رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں جو آج کے زمانے کے حالات کی آپ سے بات کروں تو آپ کو یہ نہیں لگے کہ یہ بات کہاں سے آئی۔ یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک زمانہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے سے پبلک اوپینین کو، بہت غور سے سنیے، جس کے ذریعے سے پبلک اوپینین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس زمانے میں ممبر تھا، اس زمانے میں کچھ اور ہے، ممبر بھی ہے۔ اس زمانے میں حق کے لیے اگر ممبر صحیح لوگوں کے پاس آتا تو صحیح بات پہنچتی، لیکن بولنے نہیں دیتے تھے۔ اس زمانے میں شاعر امپورٹنٹ تھا، اس زمانے میں کوئی اور امپورٹنٹ ہے۔ اس زمانے میں انفلوئنسرز کوئی اور تھے، اس زمانے میں انفلوئنسرز کوئی اور ہیں۔ اب غور کریے عزیزان گرامی، میں یہ مانتا ہوں کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا ہتھیار لڑنے کے لیے شیطان کے پاس بھی میڈیا ہے اور ہمارے پاس بھی میڈیا ہے۔ یہ مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ میڈیا میں لڑنے کے لیے؟ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ میڈیا وار ہے، اس کو ٹرانسمیشن بولتے، اس کو میڈیا نہیں بولتے۔ دشمن نے پورا پلان بنایا ہے آپ کے جوان کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہم نے مقابلے کے لیے کیا کیا ہے؟ جبکہ ہم 15 سال سے سن رہے ہیں کم سے کم ممبروں سے، مولانا میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے، دشمن کا میڈیا بہت سٹرونگ ہے، ہمارا میڈیا بہت کمزور ہے۔ 20 سال کے بعد آؤں گا پھر بھی یہی کہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جنگ ہے تو جنگ میں لڑائی ہے، وہ حملے کر رہے ہیں، تم صرف بچ رہے ہو، تم حملے نہیں کر رہے ہو، اور وہ حملے کرتے رہیں گے، تم کبھی بچ نہیں پاؤ گے، تمہیں لڑنا ہوگا۔ میڈیا از اے وار، از اے بیٹل، یو نیڈ ٹو فائٹ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔
So how many of us actually today understand what is media? کتنے ہمارے پاس میڈیا میں اسٹریٹجک پلاننگ والے لوگ ہیں؟ If it's a war, اور میں بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. یا علی. عزیزان گرامی، 1990 میں رابرٹ نائی نام کا ایک شخص تھا. اس نے کہا کہ ان ٹوڈیز ورلڈ، آج کی دنیا میں سب سے امپورٹنٹ پاور سافٹ پاور ہے، اور سب سے امپورٹنٹ وار سافٹ وار ہے. اس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ It is the ability to do things and control others and get others to do what they otherwise would not do. آپ جوانوں کی حالت دیکھیں، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے سوشل میڈیا کھولنے کے بغیر. There is addiction. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آفیشیل میڈیکل ڈیٹا کہہ رہا ہے. اس وقت دنیا کے اندر لوگ سوشل میڈیا سے ایڈکٹیڈ ہیں. They cannot control themselves of not doing that. Control is not there. Through media آپ کے ذہنوں کے اوپر وہ آئیڈیالوجی کو حاکم کیا جائے گا جس میں آپ اپنی مرضی سے وہی کام کریں گے جو وہ چاہتے ہیں، اور ان کو مہینے کا سبسکرپشن بھی الگ سے دیں گے. بیکاز حدیث ہے نا کہ ایوری تھنگ دیٹ یور آئی سیز دیر از اے لیسن ان اٹ. سب کانشیسلی اور کانشیسلی یو ٹیک اے لیسن فرام اٹ. سو آپ کچھ بھی نہیں دیکھتے، یا تو وہ شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے، بیچ کا کچھ نہیں ہے. This is a war. Media is not a playground. Media is a battleground. جوانوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے. اسی لیے رہبر معظم نے کئی بار تاکید کی کہ آج کی دنیا کے اندر دشمن کا سب سے زیادہ پیچیدہ، سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ٹول ہے وہ میڈیا ہے. خوب ہمیں پتا ہے ہم کیا کریں. میں آپ کے سامنے پہلے کچھ چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کو سیریسنس پتا چلے کہ کتنی سیریس یہ بات ہے. آپ دیکھیں جتنی ویب سیریز آتی ہیں، جوانوں کو مولانا کیا کریں، کیا کریں مولانا ٹائم پاس کر. آپ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی آئیڈیالوجی کو خرید رہے ہیں. قرآن نے اسوہ حسنہ رول ماڈل کسی اور کو بنایا تھا. آپ کے ذہن میں رول ماڈل وہ ہوتا ہے جو اس ویب سیریز میں ہیرو ہوتا ہے. آپ اپنا کیریکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس کی طرح ہوں، مجھے کس کی طرح بننا ہے. خوب، تو اگر آپ دیکھیں ویب سیریز کے ریزلٹ میں الکوہول کلچر کتنا گرو ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. 1940s میں یو ایس میں ٹی وی آئی. اس سے پہلے ٹی وی نہیں تھی. تو 1940 میں جب ٹی وی آئی، اس زمانے میں یو ایس میں 78% لوگ میریڈ تھے. یعنی ان کے یہاں میرج ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، فیملی تھا، کلچر تھا، فیملی لائف تھی. آج یو کے میں اراؤنڈ 19% لوگ صرف میریڈ بچے ہیں. دس از میڈیا. سو اف یو کنزیوم اٹ، طلاق کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ لڑکی کو دیکھ رہی ہے، وہ ہیرو ایسا ہے، وہ ہیروئن ایسا ہے، وہ اتنا دھیان دیتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے. وہ لڑکی یہ سوچ رہی ہے، لڑکا وہ سوچ رہا ہے. دونوں کی ایکسپیکٹیشن لائف سے بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. بیکاز کیونکہ وہ میڈیا میں ان کی ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا ہے. اگر یہ کنزیوم کرتے رہیں گے
تو آئیڈیالوجی وہی بنتی رہی گی, وہی مٹیریلزم. اوپر سے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عزاداری بھی کر رہا ہے, لیکن مائنڈ میں آئیڈیل لائف کون سی لائف ہے؟ وہی لائف ہے جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, اور وہی لائف ہے جو میں نے ویب سیریز میں دیکھی ہے. تو میری آئیڈیالوجی, میری ورلڈ ویو قرآن اور اہل بیت نہیں بنا رہی ہے, وہ ویب سیریز اور وہ سوشل میڈیا بنا رہا ہے. یہ آج کی حقیقت ہے. کچھ چیزیں اور تاکہ ہمارے جوان جانتے ہیں, میں چاہتا ہوں سب کے لیے کلیئر ہو جائے, فیکٹس کے ساتھ, سٹیٹسٹکس کے ساتھ. فیس بک پہ ایک لیڈی کام کرتی تھی. وہ لیڈی نے فیس بک کے اندر ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک آئی ڈی بنائی, اور آئی ڈی بنانے کے بعد دیکھا کہ یہ آئی ڈی رینڈملی کیا دکھاتا ہے. نیو آئی ڈی بنائی, فریش آئی ڈی, کہاں ایوری فیو سیکنڈ سافٹ پورنوگرافی دکھاتا ہے. دے نو کہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ کا الگوریدم کیا ہے, آپ کس سے بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے کس سے بات کی, آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے. دے نو ایوری تھنگ. اور یہ آپ کے جو میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہیں, وہ کلیئرلی دے نو اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ پرپزلی. جو کل میں نے کہا تھا نا, یامرون بالمنکر, یہ وہ لوگ ہیں. انسٹاگرام جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں اپ ٹو مارچ 2020, ابھی تو ورسٹ ہو گیا ہے, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 2/3 لڑکیاں جو انسٹاگرام یوز کرتی ہیں وہ اپنے آپ سے اور اپنے اپیئرنس سے انسیٹسفائیڈ رہتی ہیں. Why? Because every photo that you take, you always have a filter. In life, you don't have a filter. So وہی لڑکی جو بار بار اپنا فوٹو فلٹر میں دیکھ کے, یا وہی لڑکا جو بار بار اپنا فوٹو فلٹر میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے, جب آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو وہ خود سے راضی نہیں ہوتا. یہ ڈپریشن کی شروعات اس کی زندگی میں کرتا ہے. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ دنیا کے سرویز بتا رہے ہیں. اور وی آر ٹیکنگ اٹ ویری ایزی. کوئی بات نہیں ہے یار, کرنے دو بچے. جب یہ آہستہ آہستہ کینسر پورا پھٹ جائے گا تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کہاں سے شروع ہوتے ہیں, کہاں سے شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں انڈیا میں سب سے بڑے بالی ووڈ کے سٹارز, جس کے اندر سب سے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں, ان کو لے کے فلمز بنائی جاتی ہیں 2 موضوع پر, ایکسٹرا میریٹل افیئر, اور ان فلمز میں ایکسٹرا میریٹل افیئر کو کہا جاتا ہے اٹس اوکے یار, کنسنٹ تو ہے نا, دے آر بوتھ ریڈی, واٹ از یور پرابلم ان لائف مین. دس از دا رول آف میڈیا. جو چیز آج سے 20 سال پہلے ٹیبو تھی, بری تھی, اٹس اوکے ناؤ. میڈیا نے آہستے آہستے آہستے, تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھتے ہیں آپ لوگ, ہے نا, دیکھتے ہیں. اس کے اندر ایک پڑوسی کسی کی بیوی کو روز چھیڑتا ہے, ہمیں لگتا ہے یہ کامیڈی ہے. ہم اپنی نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ شادی شدہ لڑکی کو چھیڑنا, عورت کو چھیڑنا اٹس نارمل. نارملائز کر رہے ہیں اس کی کب کو, اس کی برائی کو نیچے لا کے اس کو نارملائز کر رہے ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس کو کامیڈی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ کامیڈی نہیں ہے, اس کے پیچھے میسج ہے. ایک مووی آئی تھی بالی ووڈ میں جس میں ایک کیریکٹر مسلمان بتایا, وہ بتایا کہ بہت دیندار آدمی تھا, کبھی گناہ نہیں کرتا تھا, لیکن جب وہ مرنے لگتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے تو اس کو کینسر ہو گیا ہے. تو انسان جو دیندار تھا, جس نے اچھی پاک نیک زندگی گزاری تھی, اس کو کہا جاتا ہے مرنا تو سب کو ہے, مزے کر کے مر.
جوان اس سے کیا میسج لے رہے ہیں؟ کامیڈی دیکھ رہے ہیں؟ جوانوں کو سکھایا جا رہا ہے لائف از لائک این آئس کریم، انجوائے اٹ بفور اٹ میلٹس. یہ عزیزان گرامی آج کی جنگ یہ ہے، جتنے دن سے جو میں کہہ رہا ہوں لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے، یہاں آ کے لڑنا ہے. صرف تلوار سے نہیں لڑنا ہے، جنگ کے لیے خود کو تیار کریں. آج ریئل جنگ کلچرل جنگ ہے، آج ریئل جنگ میڈیا کی جنگ ہے. آپ کے پاس قرآن و اہل بیت ہیں، آپ اپنے کلچر کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ میسج ہے، آپ کے پاس وہ رول ماڈلز ہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شارٹس، موویز، ویب سیریز بنائی گئی ہیں جہاں پر ہر قسم کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کو گلوریفائی کیا گیا ہے. کام والی کے ساتھ ریلیشن کو گلوریفائی کیا گیا ہے، ساس کے ساتھ ریلیشن، سسر کے ساتھ ریلیشن. یہ سب موویز میں شیطان لوگوں نے اور شیطان لوگوں کے جو ہادی ہیں، جو ان کے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے دنیا میں ہر فحشا کو عام کرنے کے لیے پلان بنایا ہے. And it's not entertainment. It's narrative creation. It is saying it's okay, it's fine yaar. It's not okay. It's not okay. آتے ہیں عزیزان گرامی، ابھی لاسٹ میں آؤں گا. مولانا ہم کو کرنا کیا ہے اس پہ بھی بولیں گے، اتنے دیر سے سن رہے مولانا میں کیا کروں، آؤں گا میں اس پہ بھی. انڈرسٹینڈ، میں کچھ خالی شواہد پیش کر رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ سیریس پرابلمز ہیں. آپ غور کریں، سپرمین سب بچے دیکھتے ہیں سپرمین؟ نہیں، میں بھی نہیں دیکھتا. سپرمین کی نیو مووی جو آئی ہے اس میں سپرمین کی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کا بوائے فرینڈ ہے. تو آپ کے بچے جس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، وہ آپ کے بچے کو بچپن سے سکھا رہا ہے کہ اٹس اوکے یار. 3 اور 4 سال کے بچوں کے لیے سانگ بنایا گیا، جس سانگ کے اندر ہم لوگ سنتے تھے نا، کون سا سانگ تھا بچوں کا؟ ایک سانگ تھا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک سانگ بچوں کا ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے. اس سانگ کے اندر اب پہلے ایک باپ اور ایک ماں ہوتے تھے جو بچوں کا خیال رکھتے تھے، اب 2 باپ اور 2 ماں وہی سانگ میں ہیں. یہ چھوڑیں، ماہ رمضان کا ایک ویڈیو بنایا گیا، ہائی کوالٹی میں شوٹ کیا گیا، جس کے اندر ایک بندہ ماہ رمضان میں افطار کرنے جا رہا ہے، تھکا ہوا جا رہا ہے. جب گھر پہ گیا تو اس کا بوائے فرینڈ دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے افطار لے کے آتا ہے. This is the new world that they want to create. اور آپ ایکسپوزڈ ہیں، کمپلیٹلی ایکسپوزڈ ہیں، آپ کے بچے کمپلیٹلی ایکسپوزڈ ہیں. اینڈ دے آر واچنگ ایوری تھنگ. سب کانشیسلی سلولی یہ ساری چیزیں بلڈ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، ایک شنچین نام کا ایک کارٹون ہے، اس کارٹون کے اندر بھی پوری مووی ختم ہوتی ہے، لاسٹ میں اسی چیز کو بتایا جاتا ہے. 3 سال 4 سال کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے فادر بھی ہو سکتے ہیں، مدر بھی ہو سکتے. So, if we understand this is a war, and if we understand کہ بھائی میرا بچہ دن میں 8 گھنٹہ موبائل پہ رہتا ہے، 6 گھنٹہ موبائل پہ رہتا ہے، میں چاہتا ہوں میں ایک ہفتے میں 3 گھنٹہ مدرسہ بھیجوں، اور جو اس نے 40 آورز کا ڈیٹا لیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں 3 آورز میں. وہ کتنا کنزیوم کر رہا ہے وہاں پر، یہ میں منیمم بتا رہا ہوں. اور اس کے مقابلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں نے مدرسے کا اتنا
اچھا نظام بنایا ہے. میں گیا تھا پچھلے بار جب آیا تھا تو مدرسے میں نے دیکھا الحمدللہ آپ لوگوں نے بلڈنگ بنائی, انفراسٹرکچر بنایا, کلاس بنائی, کلاس دیتے ہیں, ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کو پیسہ دیتے ہیں, زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس پورا ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم 20 سال پہلے ایکسیلنٹ تھا. یہ آج ویری گڈ ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے. پہلے آپ نے امام بارگاہ بنائی تھی آپ کے بچوں کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. آج آپ کو میڈیا بنانا ہوگا اپنے بچوں کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. نہیں بناؤ گے, میڈیا کی جنگ ہے. آئیڈیالوجیکلی ضعیف ہوتے رہیں گے. لڑکیاں آئیں گی بولیں گی مولانا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از حجاب. Is this what she really thought اور is this جو اس کو میڈیا میں ڈالا گیا اس کے ذہنوں میں موویز اور سیریلز اور سائبر اس کے ذریعے ویب سیریز کے ذریعے. So the war is a cultural war اور یہاں سے یہ شروعات ہوتی ہے. بہت سی چیزیں عزیزان گرامی. معصوم نے کیا کہا؟ معصوم نے کہا کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اس کے پہلے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ آ کے آپ کے بچوں کو ان کی باتیں سکھا دیں. اوکے, سو وی انڈرسٹینڈ ویری شارٹ میں کہ دیر از اے پرابلم اینڈ وی آلسو انڈرسٹینڈ دا پرابلم از سیریس پرابلم. اٹس ناٹ کہ ہو گیا چلو رہنے دو یار کوئی بات نہیں چلے گا. نو نہیں چلے گا. یہ دا وے اٹ از گوئنگ اٹ از نہیں چلے گا. سیریس پرابلم. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, جو میں نے پہلے کہا, جہاد کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو فائٹ ٹو بلاک دیئر آئیڈیالوجی اینڈ میک شیور دیٹ آر یوتھ ہیو دا کریکٹ آئیڈیالوجی وچ اللہ سبحانہ و تعالی وانٹس. دس از اے وار اینڈ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان آل ویز ٹو انشور کہ یہ میڈیا وار میں ہم لوگ جیتے ہیں. مولانا ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے اتنا, ہم لوگ کیسے اتنی بڑی نہیں, آپ کو اتنی بڑی چیز نہیں بنانی ہے, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑنا ہے. خدا چھوٹے چھوٹے ابابیل سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار دے گا. یہ میں آپ کو اسٹریٹجی بول رہا ہوں. جو ایران میں بڑے بڑے اسکالرس کے ساتھ میں بیٹھا تھا جو میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں, کہا بیٹا ضمیر دیکھو, یہ یاد رکھنا کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو نہیں بنا سکتے, تمہیں چھوٹے چھوٹے ابابیل کو بنانے ہوں گے بہت زیادہ. So, I'll come back. What can we do? First is the desire to do something is the first thing that you need to do. That I have a desire to do something. Second, عزیزان گرامی, آج کا وہ زمانہ ہے, اب غور کریے گا, کہ جس میں بہت کم ریسورسز کے ساتھ آپ بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. اتنا پہلے کبھی نہیں تھا آسان. آج سے 50 سال پہلے آپ کو کئی کروڑ روپے کا ایک سیٹلائٹ ٹی وی بنانا پڑتا تھا. وہ سیٹلائٹ ٹی وی ہی آپ کو ریزلٹ دیتا تھا. ابھی جنگ شروع ہوئی تھی, آپ سب جانتے ہیں. صرف جنگ کے دوران یوٹیوب اور فیس بک پہ ملا کے 2 مہینے میں 300 ملین واچڈ مائی ویڈیوز. With what investment? Zero. چھوٹا سا موبائل, لائٹ, اینڈ دا ڈیزائر ٹو ڈو جہاد. آج کی وہ دنیا ہے. میں پازیٹیو ایگزامپلز دوں آپ کے لیے. ایران میں آپ نے دیکھا لیگو وار تھا, لیگو کے ویڈیوز بن رہے تھے, دیکھا آپ نے؟ دیکھا کہ نہیں وار کے ٹائم پہ؟ بولیں دیکھا کہ نہیں؟ دیکھا نا. وہ وار صرف 18 سے 24 سال کے بیچ کے 12 یا 14 جوان تھے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا. جوان کتنا پیسے کا انویسٹمنٹ؟ $20 پر منتھ کے کچھ سبسکرپشنز لیے تھے بس. But they understood what media is. They understood their responsibility and they understood media is a place to fight.
they prepared themselves and they were able to fight and they were able to defeat biggest empires جو میڈیا کے ان کو ڈیفیٹ کر کے امریکہ میں اپنی بات کو منوا لیے ان لوگوں نے. اسے کہتے ہیں ابابیل. جوانوں جو یہاں بیٹھا ہے, اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے, یو کین ڈو اٹ, یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو ڈو اٹ. ون تھنگ. دوسری چیز, عزیزان گرامی, آج کی وہ دنیا ہے جہاں ریسورسز, کم ریسورسز میں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز, میں آپ جو یہاں بزرگان ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, آج آپ جس ملک میں رہتے ہیں, آپ اس ملک میں کتنا آپ کی کنیکٹیویٹی ہے اس ملک کے خواص سے, انفلوئنسرز سے. آپ امام حسین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے باہر سبیل لگا دی, ایک بینر لگا دیا, آپ نے 2-4 کلپ بنا دی, ابھی پانی بانٹیں گے, بہت اچھی بات ہے یہ. Is it enough? کیا آپ کے پاس یہ افورڈیبلٹی نہیں تھی کہ تنزانیہ کے ٹاپ 10 انفلوئنسرز کو کچھ پیسہ دیتے کہ وہ لوگ امام حسین کے بارے میں کچھ ویڈیو بناتے جس سے ملینز آف تنزانیئنز امام حسین کے بارے میں جان جاتے؟ کون کرے گا یہ؟ Who will do it? سو اس زمانے میں میڈیا انڈرسٹینڈنگ جس کے اندر 2 چیز ہے, ایک انفلوئنسر کریشن, ایک انفلوئنسر نیٹورکنگ. اگر آپ اپنے میسج کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کے پاس خود کے انفلوئنسرز ہونے چاہیے یا آپ کے پاس پورا ایک نیٹورک ہونا چاہیے انفلوئنسرز کا. Is it possible? Yes. You need a strategy. مولانا وہ سنگر ہے, میں تھوڑی نہ بول رہا ہوں میری مسجد میں آ کے گانا گا. وہ ایکٹر ہے, میں نہیں بول رہا ہوں تو آ کے ایکٹنگ کر میرے وہاں پر. تو اپنے مووی میں, تو اپنے انسٹاگرام پہ, تو اپنے فیس بک پہ, ان یور پلیٹ فارم. وائی؟ بیکاز ہز پلیٹ فارم ہیز ہز ٹارگیٹ آڈینس. So if you want his target audience to know about Imam Hussein, you need a plan for it. دوستوں, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دوستوں, میں کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ہم لوگ آج سے 20 سال 25 سال پہلے, جو لوگ اس زمانے کے ہیں, تو سل بٹا ہوتا تھا, جانتے ہیں, ہے نا؟ سل بٹا بچے لوگوں کو نہیں پتا, آپ لوگ بتانا بعد میں. تو جب مسالہ پیسنا ہوتا تو کیا کرتے تھے لوگ 25-30 سال پہلے؟ سل بٹے پہ پیستے تھے, یاد ہے؟ اگر ابھی کوئی سل بٹے پہ پیسے گا تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ بولیں گے پاگل ہے. ہم لوگ دین کی تبلیغ سل بٹے پہ کر رہے ہیں ابھی. آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. ہم نے ایک سانگ بنایا, آپ نے دیکھا ہوگا, باپ بیٹے دونوں ذلیل, دیکھا ہے؟ ہاں, اے آئی سے بنایا ہے, 100% اے آئی سے. That song was created in 3 hours and it was one of the trending songs on Instagram. More than 100,000 people used that song for lip syncing. With an investment of $10. We need soldiers who understand and who are ready to fight, who are ready to spread the message. دوستوں, سواہیلی لینگویج میں اتنا پوٹینشل ہے اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کا. آپ نے سنا چوتھے امام نے کیسے تبلیغ کی, ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ بلال مشن نے بہت گریٹ کام کیا ہے. اور
واقعاً پوری دنیا میں بے نظیر ہے جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن وہ 20 ایئرز پہلے کا ماڈل ہے. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سواحلی لینگویج میں کیوں ایک پلان نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی تبلیغ سواحلی لینگویج میں کیسے کریں؟ سو ایٹ دس، میرا یہ کہنا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، انسان کی کمی ہے جس کے اندر میڈیا انڈرسٹینڈنگ ہو اور ڈیزائر ہو کہ اہل بیت کے پیغام کو اتنا دور تک پہنچانا ہے. سو ہم لوگ ایک عجیب ٹائم میں رہ رہے ہیں عزیزان گرامی. خدا کی قسم کبھی کبھی راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، صرف یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ انف کام کر پا رہے ہیں اہل بیت کے لیے؟ جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں، آج آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کی کمیونٹی کا ڈیٹا کہاں پر ہے؟ آپ نے ڈیٹا مائننگ کی، آپ کو پتا ہے آپ کی کمیونٹی کے اس وقت افکار کیا ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ کیا لکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے ہیں. آپ ڈیٹا مائننگ کر کے پوری کمیونٹی کا ڈیٹا لا کے ڈیٹا مائننگ سے اینالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی اس وقت کس فیز پہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے. کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک کمپنی کولگیٹ بیچنے کے لیے اتنا سروے کرتی ہے، اتنا ریسرچ کرتی ہے، اتنا انویسٹمنٹ کرتی ہے. آپ اسلام کو بیچنے کے لیے، اپنے بچوں کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے کتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ سب کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، سل بتے کے ساتھ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، دو فنڈامنٹل کوسچنز ہیں جس کے ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے. ایک، جب آپ میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مین نریٹو کیا ہے، دشمن کا مین نریٹو کیا ہے، اور اس وار آف نریٹو میں آپ کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا دین کو نقصان دیں گے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نریٹو مجھے بنانا ہے. پہلا سوال وار آف نریٹو. دوسرا سوال عزیزان گرامی وار آف نریٹو کے ساتھ ہے کہ آپ کے پاس کیا میکینزم ہے آج کام کرنے کا. خلاصے میں کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی، آپ کے 3 سے 5 سال کے بچوں کے لیے آپ کے پاس کوئی سانگز ہیں، موویز ہے. آپ کو اگر اپنے بچوں کو بتانا ہے حضرت عباس کون ہے، آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو بتانا ہے حضرت فاطمہ کون ہے، بتا سکتے ہیں. بچوں کو بولتے یہ مت دیکھو، کیا دیکھو؟ ہے آپ کے پاس کچھ؟ ہمارے پاس ہے کچھ. اور جو لوگ ہم لوگ میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ بھائی وہ پوڈ کاسٹ بنا رہا ہے تو میں بھی پوڈ کاسٹ بنا دوں، وہ ایسے ویڈیو بنا رہا ہے تو میں بھی ایسے بنا دوں. دیر از نو کلیئر اسٹریٹجی آف واٹ نیڈس ٹو بی ڈن آن میڈیا. So we need a think tank who understands media and creates a strategy of media both to defend our youth and to do tabligh and use the modern resources to do it. آج اس کی ضرورت ہے، وار ہے. عزیزان گرامی، میں نے جو کہا، نعوذ باللہ کسی کی توہین کرنا یا کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا میرا پرپز نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرانا ہے. کیونکہ ہر روز جو میسیجز آتے ہیں ان میسیجز میں ہمارے لیے کلیئر ہو جاتا ہے عزیزان گرامی کہ کس طریقے سے جوانوں کے ذہنوں میں بیسک فنڈامنٹلز کو لے کے کنفیوژنز ہیں. آج ہمارے مدرسوں میں بچوں کو سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے ہمارے پاس کون سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے، اے آئی کے بنے ہوئے قرآن کے ویڈیوز ہیں، پروگرامز ہیں، کیا ہیں ہمارے پاس؟ ایک سوال، ایک فلم بنی تھی انڈیا میں 15 کروڑ روپے کی، اور وہ 15 کروڑ روپے کی فلم بننے کے بعد ہندوستان میں پتہ نہیں کشمیر، کیا نام تھا کشمیر، وہ تھا، یہ نام نہیں یاد آ رہا. anyway وہ فلم نے پورے ہندوستان میں لڑائی کرا دی تھی، 15 کروڑ میں بنی تھی. کیا ہمارے پاس 15 کروڑ نہیں ہے کربلا کی فلم بنانے کے لیے؟
عزیزان گرامی, we need to think out of the box. Media is not recording and uploading. Media is itself a department. And through media, people are controlling the minds. And through media, you need to fight the enemy. So media itself is not, media transmission nahi hai. Media is something else. عزیزان گرامی, بس آج کی بات کے اندر یہ سب سے اہم ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. آگ لگی ہوئی ہے, سب لوگ بول رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. بجھائے گا کون؟ کون بجھائے گا؟ ہم لوگ بجھائیں گے نا. ذمہ داری کا احساس. بس رسول اللہ کے زمانے میں, مولا علی کے زمانے میں, امام حسین کے زمانے میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مولا علی جب کسی جنگ میں نہیں ہارے, لیکن کب مولا علی کو مشکل ہوئی؟ جب دشمن نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا. لوگ کنفیوز ہو گئے. کون کنفیوز ہوئے؟ ساتھی, دشمن نہیں. آج آپ لوگوں کے لیے بھی سوال ہے, مولانا آپ آ کے ایسا بولتے, وہ مولانا ایسا بولتا ہے, وہ مولانا ایسا بولتا ہے, ہم لوگ کیا کریں؟ ہمیشہ یہ ہوگا, آپ کے اندر معیار ہونا چاہیے حق و باطل کو خود سلیکٹ کرنے کا. اتنا معیار ہمارے اندر ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی, آج جہاد تبیین کا کام ہے. آج دنیا کے اندر دشمن کے پاس ریسورسز ہیں, زیادہ ریسورسز ہیں, لیکن میں ایک چیز آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آج اویلیبل ہے وہ 10 سال کے بعد اویلیبل ہوگی, 2 سال کے بعد اویلیبل ہوگی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کے دل میں احساس جاگے. ہندوستان میں تقریباً 17% دلت کمیونٹی رہتی ہے, جن کو ہزاروں سال سے جن کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کو نچلی کمیونٹی کہا گیا. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا ریلیجن ہو جو ہمیں ایکوالٹی دیتا ہو. تو ہم یہ کاسٹ سسٹم کو چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم مسلمانوں نے اسلام کو اس طریقے سے پیش نہیں کر سکے. آج 17% دلت بدھسٹ ہو گئے, وگرنہ ایک ڈاکٹر امبیڈکر کے انفلوئنس کی وجہ سے 17% ہندوستان میں مسلمان اور ہوتے. We are talking about 100 to 150, 250 million people. Are you missing something in Tanzania like that? Is there an opportunity that you have today you might not have 5 years later or 2 years later or 3 years later? جو آزادی آج آپ کو ہو سکتا ہے یہ آزادی ہمیشہ آپ کو نہ رہے. جو اہل بیت کے پیغام کو آج آپ پہنچا رہے ہیں ہو سکتا ہے 3 سال خدا نہ کرے. But this is the opportunity for you. Allah has given you resources, Allah has given you media, and media gives you the opportunity کہ آپ ایک میسج کو ملینز لوگوں تک پہنچا سکیں. آپ نے کربلا کا سانگ کسی سنی سنگر سے کیوں نہیں بنایا تاکہ وہ سنی آڈینس کو کربلا بتائے؟ کسی کرسچن سے کیوں نہیں بنایا تاکہ کرسچن لوگ ان کی آڈینس میں کربلا کو سمجھیں؟ اہل بیت کی تبلیغ کے لیے we need to think out of the box. ایک زمانہ تھا ریسورسز نہیں تھے تو جلوس نکالتے تھے, یہاں سے لے کے وہاں تک جاتے تھے تاکہ راستے میں سب کو پتا چلے کہ امام حسین شہید ہو گئے تھے. اس زمانے میں ریسورسز لمیٹڈ تھے, تو اس زمانے کے لیے بہت اچھی چیز تھی. ابھی بھی اچھی چیز ہے جلوس لے کے جانا, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ جو اس کا پرپس تھا امام حسین کے پیغام کو پہنچانا, اس کے ریسورسز اور اس کے آلٹرنیٹیوز بہت آ چکے ہیں. سو I'll give you one example کہ میں آپ معذرت چاہتا ہوں میں ممبر سے سانگز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن
یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ سانگس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہاؤ میڈیا از ورکنگ ٹوڈے اینڈ یو کین یوز دا سیم میڈیا، سیم ٹیکنیک فار اہل بیت. ایک مووی نکلی تھی، میں نام نہیں لوں گا، وہ مووی سٹارٹ کے 3-4 دن میں فیمس نہیں ہوئی. تو ایک مارکیٹنگ کمپنی نے پروجیکٹ لیا انڈیا میں. اس مارکیٹنگ کمپنی نے انڈیا کے اندر 10 ملینز والے اراؤنڈ 20 انفلوئنسرز کو پہلے لیا اور ساتھ میں 100,000 فالوورز والے مثلا ایکس نمبر آف فالوورز کو لیا اور ایک سانگ کا ایک حصہ ریلیز کیا جس کے اندر انہوں نے اس سانگ کو ایک ٹرینڈنگ پیٹرن بنا دیا کہ وہ ایک ایسا آتا ہے اور ہاتھ ایسے گھماتا ہے، فلاں ڈھمکا کرتا ہے. لوگوں کو کیا لگا کہ یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے اور بعد میں سب نے گدھوں کی طرح اور شیپس کی طرح اس کو فالو کیا. So this is how a networked influencer plan can spread your message. My question to you is, can you not do that? Can you not get 50 influencers in Tanzania to spread the message of Ahl Bayt in Karbala and on the day of Ashura? Can you not make Imam Hussain the trending topic on the day of Ashura in Tanzania? That is the media. If you are working for the Zuhur, this is what you need to do. You need to think out of the box. عزیزان گرامی، بس موقع نہیں ہے لیکن آج ضرورت ہے. آج جو آپ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال کے بعد نہیں کر سکیں، راستے بند ہو جائیں، پابندیاں لگ جائیں، کیا کیا ہو جائے نہیں پتہ، لیکن آج موقع ہے. آج جو فیصلہ لے گا وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. بس عزیزان گرامی، محرم کے وہ ایام آ گئے کہ آج ایک ایسی ماں کو پرسہ دینا ہے جس ماں نے پوری کربلا میں اپنے بچوں کا گریہ نہ کی. ارباب ازا ہاں زینب کبریٰ کو آج پرسہ دے. ارباب ازا شب عاشور آئی تو شب عاشور کو زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلانے کے بعد کہا دیکھو کل روز عاشور ہے، اپنے امام پہ اپنی جان دے دینا. بچے بھی بنی ہاشم کے بچے تھے، کہا اماں صبح تو ہونے دو، ہم بتائیں گے کہ ہم بنی ہاشم کے بچے ہیں. خار باب ازا علماء کہتے ہیں کہ بی بی نے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے. بی بی نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور حسین ابن علی کے پاس لے پہنچی اور بھیا سے کہتی ہے بھیا یہ تو بچے حاضر ہیں، اس نے شہادت دے دیجئے. امام نے کہا ان کے والد نہیں ہیں، کہا نہیں ان کے والد نے اجازت دے دی ہے. ارباب ازا دونوں بچے گئے. کیا خوب جنگ کی، کیوں نہ کرتے، علی کے نواسے ہیں، بنی ہاشم ہے، حیدر کرار کا خون ہے. ارباب ازا خوب جنگ کی لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کتنی دیر لڑتے. ایک حملے میں ایک بھائی گر گیا، دوسرے حملے میں دوسرا بھائی گرا. حسین جب تک پہنچے تو کیا دیکھا، زمین کربلا میں خون و لاشا لت پت ہو گیا ہے. ارباب ازا لاشا واپس لایا گیا. جب بھی کوئی بنی ہاشم کا لاشا آتا تھا تو زینب کبریٰ استقبال کے لیے پہنچتی تھی. زینب نہ تھی در پہ. لوگوں کو لگا کہ ماں ہے، ماں کا دل ہے، لیکن
لیکن خیمے میں دیکھا تو زینب سجدے میں ہے، اللہم تقبل منا ھذا، یا اللہ اس شہادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ دونوں بیٹوں کو زینب نے شہادت دونوں کی پیش کر دی، ہار باب ازا، لیکن زینب دونوں بیٹوں پہ روئی نہ۔ شام غریبہ آئی تو زینب سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ 11 محرم آئی، اہل حرم کو لاشوں کے درمیان گزارا گیا، زینب نے خود کو زمین کربلا پہ گرا دیا، بھیا کے لاشیں سے لپٹ گئی۔ نہ رویا انہوں محمد کے لیے، وہ منزل بھی آئی ارباب ازا کہ شام میں سب کے سر لوٹائے جا رہے تھے۔ ارباب ازا سنیے گا، یہ سنیے کہ ہر ماں اپنے بیٹے کے سر کو لے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو مائیں کیسے لے رہی تھی، مجھے نہیں پتا۔ سب کے سر لوٹائے گئے، ایک ننھا سا سر تھا علی اصغر کا، آئے مادر علی اصغر۔ جب سب سر لوٹا دیے گئے، 2 سر رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ 2 بچوں کا کوئی ہے نہیں، کیا یتیم ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا نہیں، اس کی ماں زینب ہے، لیکن زینب ارے حسین کے سر سے لپٹی ہوئی رو رہی۔ نہ روئی زینب، کربلا پہنچی نہ روئی، لیکن جیسے مدینہ پہنچی، گھر میں داخل ہوئی، بچوں کے حجروں کو دیکھا، آواز بلند کی، ہائے اون محمد، ہائے اون محمد۔ تابوت کے لیے آمادہ۔ اے میرے شہر